کیا اس مسجد میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جہاں قبر ہو؟ مسجد کے اندر قبر بنانے یا قبر والی جگہ پر مسجد بنانے بغیر حائل اور رکاوٹ کے، حدیث کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو جہاں قبر بجانب قبلہ ہو، یعنی قبلے کی جانب ہو، وہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ البتہ ایسی صورت میں کہ مقبرہ کی کسی جانب جگہ مقابر سے خالی ہو، صحیح ہے نا، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں وہاں قبریں نہیں ہیں اور قبریں سامنے بھی نہیں ہیں، یا ہیں تو اتنی زیادہ دور ہیں کہ نمازی کی نظر حالت خشوع کے اندر اس پر نہیں پڑتی، یا کوئی حائل مثلا کوئی دیوار وغیرہ درمیان میں ہو، تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوگا، نماز ناجائز یا مکروہ نہیں ہوگی۔ سمیع صاحب نے پوچھا ہے کہ میرا سوال شامل نہیں تھا، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ فرض اور واجب میں کیا فرق ہے۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کا سوال شامل نہیں تھا؟ گزارش یہ ہے کہ سوالات کی کثرت ہوتی ہے، آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی سوال تو کر دیتا ہے، پھر وہ پروگرام سنتا نہیں ہے، اور جب وہ نہیں سنتا کسی وقت اچانک اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے سوال کا جواب، اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اور برادرم، آپ یہ کہنے سے پہلے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، پہلے پروگرام تو سن لیجئے، اور یہ انٹرنیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ بہرحال اس سوال کا مختصر جواب یہ کہ فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض ہو یا واجب، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب عشاء کی نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، تو دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، ناجائز کام کریں گے۔ لیکن اب عمل کے اعتبار سے تو ان میں کوئی فرق نہیں رہا، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص عشاء کے فرضوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے اسلام میں عشاء ہے ہی نہیں، عشاء کی نماز ہی لاگو اور لازم نہیں ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وتر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ وتر کے انکار کرنے سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ فرض عشاء کا انکار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے، انکار کرنے سے مراد یہ کہ وہ یہ کہے عشاء کا فرض، عشاء کی 4 رکعتیں اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، عشاء کی نماز اسلام میں لاگو ہی نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے فرض اور واجب میں، عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے۔ علمہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری والدہ ضدی ہیں اور بد زبان ٹائپ کی ہیں اور بہت لمبی چوڑی انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں، تو میں کئی بار بدتمیزی بھی کر جاتی ہوں، تو ان سے بحث ہو جاتی ہے، جب بھی گھر میں ہوتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر ان کی زبان خراب ہے تو آپ یہ تو کر سکتی ہیں کہ ان سے گفتگو کے اندر کچھ کمی کر لیں۔ یہ بھی آپ کر سکتی ہیں اگر آپ شادی شدہ اپنے گھر پر ہیں تو ان سے ملنے ملانے کے اندر کچھ کمی کر لیں، لیکن آپ کو بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ بدزبانی کر دے آپ بھی بدزبانی کرنے لگ جائیں، وہ برا بھلا کہہ دے آپ بھی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس سے احتراز کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھا، نہ سمجھائیں تو پھر نہ سمجھیں تو کم از کم آپ اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں۔